کریم اللہ تمام حضرات کا یہاں گانا قبول منظور فرمائے. گھڑی بھی دیکھ لیں, مجھے بھی دیکھ لیں. 1 منٹ اوپر ہوا تو پھر مجھے آواز دے دیجیے گا. 20 منٹ پر 14 کے قصیدے 14 کے نام پہ جناب کی خدمت باقی ہے. 1 منٹ اوپر نہیں ہوگا, لیکن آپ کی دائیں بائیں نگاہ ہوگی پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ کس کس کے دل میں ولایت علی کا سمندر ہے, کس کس کے دل میں ولایت علی کا سمندر نہیں ہے. آپ کے اتحاد سے, دین سے, اور اگر ہو سکے تو فی سے پتہ چلے گا کہ کتنا آپ آل محمد کا ذکر سن رہے ہیں. بابا سے بلا نعرہ حیدری. جشن کا بہت بڑا گرم اور محترم, اگر آپ کی اجازت ہو شاباش. جی جی جشن مبارک ہو. بہت سارے مبارک ہیں, آپ سارے یا خطبہ ختم, جملہ عرض کر رہا ہوں. ٹائم آپ کے پاس بھی کوئی نہیں, ٹائم میرے پاس بھی کوئی نہیں. نظر اللہ نے حضرت حسین, بار بار محنت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا چاہتا ہے, پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. ایک ایک لفظ قسم خدا کی سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے. ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا چاہتے ہیں. صبح کی ہوا کو صرف موجے صبا جانے, صبح کی ہوا کو صرف موجے صبا جانے. کسی منافق کو سمجھانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. علی کیا ہے خدا جانے, خدا کیا ہے علی جانے. کبھی مولانا حضرات کو بھی اسی طرح داد دے دیا کرے جس رضا کے ان کو دیتے ہیں. شاباش. تسلی ہو گئی. میں مجلس بھی پڑھتا ہوں, ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھتا ہوں. آج پھر دیکھنا معراج نہ ہو تو پھر میں نے جو 16 سال ضعیف ماں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. جملہ سنا نہیں آگے اسے. جشن کس کا منا رہے, امام حسن مجتبیٰ کا. ادھر سے امام کو ظہور ہوا, ادھر سے شاعر کے قلم کا ظہور ہوا. نہ بولو آپ کی مرضی, مرجھا کے سنو گے تو میں 2 گھنٹے پڑھوں گا, شاہ صاحب جی ممبر سے نہیں اتاریں گے. مسکرا کے سنو گے تو 20 منٹ وعدہ کیا, 20 منٹ سے اوپر نہیں ہوگا. جملہ سننا نہیں آتی اسے. تقریر پہ بڑی محنت ہوتی, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. تقریر پہ بڑی محنت ہوتی ہے. ادھر سے ظہور ہوا, ادھر سے شاعر کے قلم کا ظہور ہوا. وہ کہتا ہے آج جو آ گیا ہے بخشش کی پکی امید لگتا ہے. آج جو آ گیا ہے بخشش کی پکی امید لگتا ہے. تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. آیا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. اللہ کرے بھائی مزار اٹھے اور میرے حق میں دعا کریں. جسے جسے خوشی نہیں حسن امام کی آمد کی, قسم خدا کی وہ پکا یزید لگتا ہے. آپس میں بیٹھے ناراض نہیں ہونا, میری باتوں کو محسوس رکھیے. 2 علامتیں ہیں سید. سونا ہوگا سخی ہو, تجھے سونے کا ہو سخی ہو. نعرہ حیدری. اچھا میں جملہ سنا. ادھر سے ظہور ہوا, ادھر سے شاعر نے اپنا قلم کا ظہور کیا. کمال کے لوگ ہیں آل محمد پہ درے پیشانی پہ جھکا کر کمال کے جملے لکھ کر اپنی آخرت کو بچا گئے. یہاں پر پھر مولوی وسیم کی عقیدت کو سننا کمال آئے. میں چاہتا ہوں سارا جشن شاعر نہیں پڑھ دوں, میرے خیال میں اجازت ہے تو پھر جملہ پیچھے رہ گئی 18 منٹ. قطروں کے خیالوں میں سمندر آ نہیں سکتا. قطروں کے خیالوں میں سمندر آ نہیں سکتا. کسی کافر کے گھرانے میں پیغمبر بولو نا یار, بولو یار کیا کر رہے سارے بولو. اللہ کی زندگی درست کرے. قطروں کے خیالوں میں سمندر آ نہیں سکتا. کسی کافر کے گھرانے میں پیغمبر آ نہیں سکتا. عقل کی پرواز میں وسیم نے یہ سوچا. بیٹھو بیٹھو. عقل کی پرواز میں وسیم نے یہ سوچا. میں صبح تک پڑھتا رہتا, بیٹھے رہو. عقل کی پرواز میں
وسیم یہ سوچا کم ظرف کے ذہنوں میں علی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پیچھے رہ کے 17 منٹ اللہ کی ذات نے چن لیا آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، سارے جہانوں پر استفا اس نے چن لیا. یستفی وہ چنتا ہے یا چنے گا، استفا چننا، مصطفی چننے والا، مصطفیٰ جس کو بڑی کائنات میں چن لیا. ہائے ہائے بات سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے، استفا، ارتضا اور اجتبا. توجہ ہے نا تو سے استفا پیچھے رہ کے 16 منٹ میں اتنا قیمتی گلا اس طرح میں ضائع نہیں کرتا. استفا، ارتضا، اجتبا. استفا سے بنا مصطفیٰ، ارتضا سے بنا مرتضی، اجتبا سے بنا مجتبا. بات سمجھ آ گئی؟ لو جی میرا جشن شروع ہو گیا. اب ذرا جملہ سنا، یہ مولا حسن ہیں کون؟ ان ہستیوں کو جانتے تو سب ہیں، پہچانتا کوئی کوئی ہے. سارے جانتے ہیں کہ مولد وسیم، منہاس، خطیب آل عمران، یہ جاننا ہے. پہچانتا کوئی کوئی ہے. آل محمد کو جانتے سب ہیں، پہچانتا کوئی کوئی ہے. تو تختیاں لگا، ہزاروں تختیاں لگا. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تجھے اس گھرانے کی اگر نوکر کی سمجھ آ جائے تو میں اپنی خطابت چھوڑ دوں گا. تو علی کے پیچھے دھکے کھا رہا ہے. علی کیا ہے؟ نور ہے یا بشر ہے؟ چھوڑ اس بات کو، پہلے اس کے چھوٹے سے نوکر کو سمجھ. سلمان کیا ہے؟ سلمان کیا ہے؟ تو شاید کو میں سمجھاتا ہوں کہ سلمان کیا ہے. جس نے منت مان لی نا کہ میں صرف چاول کھانے آیا ہوں، ہاتھ اٹھا کے داد دے گا. کیا جملہ کہا؟ مت سوچ کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. مت سوچ کہ ہر نوکر کو، مشتاق جعفری صاحب آپ کو بولنا چاہیے، ہر نوکر کو مت سوچ کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. ارے بوزر کمبر مقداد امان، بوزر کمبر مقداد امان مصروف رہے اس کوشش میں، اللہ کرے سلمان سمجھ میں آ جائے. سے پھول بنتے ہیں. یہ 2 منٹ کی تقریر سے آپ خارج کر جی بسم اللہ جی. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اصول بنتے ہیں. ہر ملا ان کی باپ دادا کی منزلت نہ پوچھ، جن کے بچوں کی سواری ہوتے رسول بنتے ہیں. جو ہستی اس دنیا میں آج تشریف لائی ہے نا، ایک جملہ ہدیہ کرتا چلو. کون ہے مولا حسن جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، آب زلال سے زیادہ نرم، بجلی کی سی تڑپ، سورج کی سی حرارت، دریاؤں سے زیادہ وسیع، صحراؤں سے زیادہ پاک صاف، ساری خدائی صفات کا نقطہ ارتکاز. گفتگو ہو رہی ہے اس امام حسن مجتبیٰ کی، جس کی ولادت بھی معجزہ، جس کا بچپنا بھی معجزہ، جس کا اٹھنا بھی معجزہ، جس کا بولنا بھی معجزہ. میں صبح تک لگا رہوں گا. جس کا بولنا بھی معجزہ، جس کا آپ کی طرح چپ رہنا بھی معجزہ، جس کا میری طرح بولنا بھی معجزہ، اور جس کا پشت رسول پہ آنا بھی معجزہ، جس کا سجدے میں آ کے پشت پہ آنا بھی معجزہ، اور جس کا ہر کام معجزہ. کون ہے امام حسن مجتبیٰ جو ہر ذات میں، اپنی ذات میں تو مجتبیٰ ہیں لیکن ہر بات میں محمد مصطفیٰ ہے. اچھا جی، یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ نے میلاد منایا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ پنجر پاک کے جشن کو مکمل کرتا چلو. بڑے کمال کے پاک پیغمبر نے ان کے بارے میں جملے ارشاد فرمائے. پیچھے رہ گئے 14 میں. پاک پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھنا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. ٹھیک ہو گیا. کبھی فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. کبھی فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتان فی الدنیا والآخرہ. یہ دنیا میں حسن و حسین میرے لیے جنت کے 2 گلاب کے پھول ہیں. جب میں جنت کی خوشبو سوننا چاہتا ہوں تو حسن و حسین کی خوشبو سونتا ہوں، جنت کی خوشبو سون لیتا ہوں. میں دل اللہ نیاز حسین میرے قصیدے کی طرف توجہ کریں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یہ بیان کرتے گئے ایک موقع پہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے پیارے صحابہ، میرے جان نثار صحابہ،
مجھے کبھی نہ چھوٹ جانے والے صحابہ، ایک بات کو یاد رکھنا، انا میزان الحکمت و علی عمودہ، میں علم کا میزان ہوں، علی اس کا ترازو ہے، والفاطمۃ علاقت ہو، فاطمہ اس کا کانٹا ہے، والحسن والحسین کا فتح ہو، حسن اور حسین اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، والائمۃ من امتی احد عشر اسم عشرہ، علی کا فتح ہو، اس میں جو 12 امام ہیں نا وہ اس کی رسیاں ہیں، اور یاد رکھنا کہ ہر کے اس میں اعمال کو نہیں توڑا جائے گا، محبین، اس میں صرف اور صرف علی سے محبت کرنے والوں کے اعمال کو توڑا جائے گا۔ یا علی یا اچھا پھر ارشاد فرمایا اور کمال کا شان، میں قسم خدا کی ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں ذرا تھوڑا سا جشن کو تیز کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں جو بیٹھے وہ بھی نہ بھاگ جائے۔ کیا فرمایا، نیٹ آج ایجاد ہوا ہے، امریکہ میں بندہ بیٹھ کے ترکاری سیدہ میں اپنا ایکسپورٹ کا نصاب منگوا لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ نیٹ آج کی ایجاد نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی ایجاد ہے، اور ایجاد بھی کس کی ہے؟ زہرا کے 2 شہزادوں کی، ایک کی عمر ہے 2 سال، ایک کی عمر ہے 3 سال۔ کمال ہے، عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے، اب جس کا ہاتھ نہ اٹھے اس کی اپنی مرضی، عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے، یاد رکھنا ان الحسن والحسین یطالعان لوح المحفوظ فی صدر امہ، حسن اور حسین بچپن سے ہی اپنی ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، پیچھے رہ گئے 12 منٹ۔ جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی جملہ لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، شاہ جی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب معراج پہ گئے تھے باپ کے اوپر تو دروازوں کی سیر کی، ایک دروازے پہ پہنچے، کسی پہ لکھا ہوا تھا جو نماز پڑھے گا وہ اس میں داخل ہوگا، جو روزہ رکھے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ آخری دروازے پہ بڑا عجیب کا جملہ لکھا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سادات آل رسول کے فضائل آل رسول کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر کتنی آپ داد دیں گے مجھے اس سے زیادہ توقع ہے۔ آخری دروازے پہ شاہ جی ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمۃ صفوۃ اللہ والحسن والحسین احمد اللہ، اور آگے فرمایا کہ من احبہم رحمت اللہ ومن ابغضہم لعنت اللہ۔ کلمے میں لکھا ہوا ہے، اس سے توجہ رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو ان سے محبت کرے ساری کائنات کی ان پر رحمت، جو ان سے بغض کرے ان پہ لعنت۔ دیکھیں مجمع کا اصول یہ ہوتا ہے، خطیب جہاں تھک جائے چپ ہو جائے مجمع اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ مولا کے بڑے پرانے عزادار ہیں، دیکھ لگتا ہے کہ آپ نرسری میں بیٹھے ہیں، جب میں چپ ہو جائے تو آپ کا کام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تاکہ میں اگلا جملہ تیار کر کے نیا قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یار یہ کتنا مشکل مجمع مجھے مل گیا کہ میں مجلس بھی پڑھا اور پڑھوا بھی ہوں، ذرا مل کے یار سارے جشن کا مولا ہو سکتا ہے کسی ایک کے ہاتھ بلند کرنے سے آپ کو خیرات دے دیں۔ شاباش، اچھا کمال ہو گیا۔ مولا حسن علیہ السلام کی عجیب کمال ہے، عجیب کمالات ہیں، ممبر پہ بیان نہیں ہوئے، بیان اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم نے ان کو بیان کرنے والے بندے بھیجے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا کہ جشن کیا ہوتا ہے، انہیں مولوی وسیم کو بلایا ہی کب ہے کہ تجھے پتہ چلے کہ جشن کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا سن کہ مولا حسن علیہ السلام کے کمالات کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلوان دیوانہ اور واقعی عجیب دیوانہ ہے، یہ ہارون رشید کے دربار میں گیا اور 1 مہینہ ہو گیا تھا، تو ہارون رشید کہتا ہے، ہارون رشید اس بلوت کو دھو کے کہتا ہے بہلول پورا مہینہ ہو گیا تو باہر پھر رہا تھا، لگتا ہے تیرا جیب خرچ ختم ہو گیا، 500 روپیہ رکھ۔ 500 روپیہ رکھ، بہلول جا کے 500 روپیہ ہارون رشید کے منہ دبا رہا 5000 درہم، اور جملہ سن لیں اصل سے، بہلول کے منہ پہ مار کے پنجابی میں کہتا ہے رکھ اپنے کول یہ جنہیں دی اینی نا انہوں نے واپس کر لوگوں نے لے کے میرے کو آگیا تھا اپنی زندگی دراز کرے تو یہ بولو جب پہنچا نا ہارون رشید کے پاس اس نے کہا بڑے گیت گاتا ہے، بڑے گیت گاتا ہے اس گھرانے کے، تو مجھے اتنا بتا دے کہ یہ امین اور مامون کائنات کے حسینہ ترین میرے شہزادے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ افضل یا حسن اور حسین؟ شاہ جی میرا ٹائم 20 منٹ کھا لے گئے، چہرے میں لے کر میں انشاءاللہ صحیح کی تک پڑھ دوں۔ لو جی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھ رہو، میں اٹھوں گا تو پھر آپ بھی نیاز کھائیں گے۔ نعرہ حیدری، میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ چلیں گے تو ختم کر دیں۔
کہا یار یہ جو میرے شہزادے ہیں یہ بڑے خوبصورت شہزادے ہیں, یہ زیادہ خوبصورت ہیں, یہ حسن اور حسین زیادہ خوبصورت ہیں. اس نے اپنے پرانی ٹوٹی پھوٹی جوتے اٹھا کے رکھا اس طرح کر کے ہارون رشید کو کہتا ہے ان کی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ شرم نہیں آتی. انگریزی میں جملہ کہا you are not in a position that I will see you again on this place forever. تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تو اس سے تیرے منہ لگاؤں, تو ہمیشہ کے لیے تو ترانے کے قابل ہے. کہاں یہ کہاں وہ, تو ان کی بات کرتا ہے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جوتے تیرے شہزادوں سے افضل ہے. ہائے بات سمجھ آ گیا صاحب. یہ امام حسن کا اجتماع ہے. آخری جملہ آخری قصیدہ آپ کے تیور کو دیکھتے ہوئے مولا کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا مجھے اتنا بتا دیں کہ کائنات میں کون سی 10 چیزیں ہیں تو 10 چیزوں سے زیادہ سخت ہیں, اب میرا جشن شروع ہو. کس طرح آڈر ہے کہ نہ ہو جائے میں ویسے کل کر رہا ہوں بس آخری جملہ کر رہا ہے. اس نے کہا جی مولا 10 چیزوں میں کون سی 10 چیزیں تو سب سے زیادہ سخت ہیں. مولا فرماتے ہیں میری طرف دیکھنا میں آگے اس ہے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا کائنات میں سب سے زیادہ سخت چیز پتھر ہے اور پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے. یہ پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. اللہ جانے میں یہ قصیدہ پڑھ سکوں. اب میں یہ قصیدہ پڑھتا جاؤں گا ساتھ ساتھ پوچھتے جاؤں گا کیونکہ آخر میں ایک ایسا جملہ ہے جو میں نے میلاد میں پڑھا تھا تو سارا پنڈال کھڑا ہو گیا تھا. تو آج آپ کھڑا کرنا ہے, آپ کو سزا دینی ہے. کھڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے میڈیٹیشن ختم کرتے ہیں. اب نظر انسان بالکل منہ نہیں بنانا, پریشان نہیں ہونا, میری طرف دیکھنا. 10 چیزیں کون سی ہیں 10 چیزوں سے زیادہ سخت ہیں. اور فرماتے ہیں پتھر جو سب سے زیادہ سخت ہے اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اور پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو پانی کو بھی لے جاتا ہے. اور بادل سے زیادہ وہ ہوا ہے جو بادلوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو بھی لے جاتا ہے. فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس کی بھی روح قبض کر دے گا. ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دے گا. اللہ جانے کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا. ملک الموت سے زیادہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دے گا. اور موت سے زیادہ سخت حکم خدا ہے جو موت کو بھی مار دے گا. یہاں پر مولی وسیم کی ایک نظر ٹھہر گئی. میں نے ایک قصیدہ تیار کیا تھا 14 کے نام پہ. یہ پہلی ہستی سے شروع ہوگا اور 12ویں سر تک جائے گا. اگر اجازت ہو تو میں رجسٹریشن کریں آخری قصیدہ پڑھ کے تمام کرتا ہوں. نظر اللہ سے حسین جملہ سننا وقت کی نظر کے بعد اللہ تعالیٰ سارے دعا کرو کہ ہمارے شاہ صاحب کا سایہ ہم سب پر قائم ہوتا ہے. اتنی خلوص اتنی محنت منہ پہ تعریف اچھی نہیں ہوتی. اللہ ہی ان کو اجر دے گا. کوئی دنیا کا بندہ بشر ان کو اجر نہیں دے سکتا جس خلوص نیت کے ساتھ یہ قرآن کرتے ہیں. جو مسجد میں آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر آباد کرتا ہے. اجازت ہے جی شروع کریں. میرا موضوع ہے کون کس مقام پہ ہے, کون کس مقام پہ ہے. لو جی یاد رکھنا جو طالب علم کسی سے علم حاصل کرے اسے استاد کہتے ہیں, اور جو استاد اپنے سے کسی اور سے علم حاصل کرے اسے مفتی کہتے ہیں, اور جو مفتی کسی اور سے علم حاصل کرے اسے علامہ کہتے ہیں. علامہ اگر اپنے سے اوپر کسی سے علم حاصل کرے تو اسے ملا کہتے ہیں, اور ملا جو سے علم حاصل کرے اسے آیت اللہ کہتے ہیں. آیت اللہ جسے علم حاصل کرے اسے تبع تابی کہتے ہیں. تبع تابی جسے علم حاصل کرے اسے تابی کہتے ہیں, اور تابی جسے علم حاصل کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اور صحابی جسے علم حاصل کرے اسے امام کہتے ہیں. یار بولو کیا اسے امام کہتے ہیں, اور امام جسے علم حاصل کرے اسے نبی مصطفیٰ کہتے ہیں. تو نبی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو 18,000 سال کا سفر پلک جھپکتے میں طے کر کے واپس آئے, کنڈی ہلتی رہے, وضو کا پانی جاری رہے, بستر گرم رہے, اسے ہم اپنی زبان میں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور وہ ہستی جو ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قدم رکھنے سے پہلے 6,666 آیات کی تلاوت کر دے اسے ہم اپنی زبان میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں. عائشہ اللہ کی زندگی دراز کرے. وہ ہستی کہ جو آپ اپنی ایمان جاری رکھیں, میں اپنا کام جاری رکھتا. لطف آ جائے گا قسم خدا کی. جو ہستی خانہ کعبہ میں آ کر چوتھے دن رسالت ماں کے ہاتھ پہ کہے توریت پڑھو, انجیل پڑھو, زبور پڑھو, صحیفہ آدم پڑھو, صحیفہ نوح پڑھو, کیا پڑھوں, کہاں سے پڑھوں, کتنا پڑھوں, کب پڑھوں, کہاں تک پڑھوں, اسے ہم اپنی زبان میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور وہ ہستی کے جس کے بارے میں عجاب ہے 1,24,000 انبیاء کل کائنات کے مردوں کی ہدایت
भाई मज़ाहिर भेजे गए और सारी कायनात की औरतों की हिदायत के लिए जिसे भेजा गया उसे हम अपनी ज़बान में फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। और वो हस्ती कि जो दस्तरखान पे बैठ के जिसमें दोस्त भी खाएं, जिसमें दुश्मन भी खाएं, जिसमें चरिंद भी खाएं, जिस वो बैठे हो सारे, वो जिसमें परिंद भी खाएं, जिसमें चरिंद भी खाएं, जिसमें सारे खाएं, जिसमें सारे खाएं, जो कूफा के मिंबर पे बैठ के मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे, उसे हम अपनी ज़बान में हसन मुश्तबा कहते हैं। अल्लाह की ज़िंदगी में राज करें, उसे हम अपनी ज़बान में हसन मुश्तबा सलाम कहते हैं। काश वक्त होता सहरी तक ये कसीदा पढ़ता, लेकिन वक्त की नज़ाकत के बाद कसीदा खत्म करता हूँ। उसे हसन मुश्तबा कहते हैं। आज तेरा कलमा बाकी, आज तेरा नमाज बाकी, आज तेरा रोज़ा बाकी, आज तेरी मस्जिद बाकी, आज तेरी दाढ़ी बाकी, आज तेरी तरावी बाकी, आज तेरा सब कुछ बाकी, जिसकी वजह से बाकी हम उसे अपनी ज़बान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती और जिसकी वजह से तुझे दुआ मांगने का ढंग आया, तुझे दुआ मांगने का सलीका आया, तुझे मस्जिद आने का तरीका आया, तुझे शर्म और हया का पैकर बनाया, तुझे दुआ मांगने का सलीका दिया, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती जिसके सामने 4000 शागिर्द बैठे थे और 4000 शागिर्दों के सामने फरमा रहे हैं जो कुछ पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि पूछने का वक्त ना मिले, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती कि जो इतना इतना रहम करे, इतना रहम करे, इतना रहम करे, बैठो मेरे मोहतरम, इतना रहम करे, इतना रहम करे कि अगर सालन गिरे या कोई और शय गिरे या कोई तैश दिलवाए या कोई नुकसान पहुंचाए या कोई गालियां दे, जो गालियों के बदले में दुआ दे, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती जो नशिस्त पर बैठकर 18,000 सवालों के मुदल्लिल जवाब दे दे, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती और वो हस्ती और वो हस्ती, मेरा मोहतरम मेरे साथ चलना, और वो हस्ती कमाल की हस्ती जिसकी उम्र है 9 साल, मुकाबले में 90 साल का बूढ़ा मुनाज़रा करने के लिए बैठ गया, जिसका नाम था याह्या बिन अक़सम। उसके सामने बैठकर 30,000 सवालों के 9 साल बच्चा जवाब दे दे, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम तकी अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती कमाल की हस्ती कि जिसके दर पे जाओ तो कोई बंदा खाली नहीं जाता, 3 हाजतों में से एक हाजत को पूरी करा के छोड़ता है, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और वो हस्ती कि जो 2 उंगलियों के दरमियान अपना खुदाई लश्कर दिखा दे, उसे हम अपनी ज़बान में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब नज़र हुसैन मेरे साथ चलना, और जब मैं इशारा करूँ फिर तकलीफ कीजिएगा, उठिएगा ताकि इमाम ज़माना की ताईद हो जाए। फिर इमाम ज़माना किसे कहते हैं? 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 मेरा मोहतरम, जिसका अर्श इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसका फर्श इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी लौह इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसका फर्श इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी मलाइका इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी इज़राइल इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं। चुप करके बैठे रहो। जिसकी जिब्रील इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसके अंबिया इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी शजर इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसके हजर इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसके दरख्त इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, जिसके रेगिस्तान इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, और जिसके तरकारी सजदा वाले इंतज़ार करे उसे क़यामत कहते हैं, और जिसका कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इंतज़ार